جوانی کی طاقت دکھا رہے نا، آؤ میں بتاتا ہوں حسین سے عشق کرنے والا بوڑھے کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ، بوڑھے کا کیا عالم ہے. اللہ اکبر. جب شہادت کا وقت آیا نا تو 10ویں شب امام حسین 9 کا دن گزار کر 10ویں شب کو میرے آقا حسین نے سارے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے اور کہا سنو یہ لوگ میرے دشمن ہیں، لیکن ایسا کرو تم چلے جاؤ. کوئی یہاں پہ بیٹا چھوڑ کر آیا ہے، کوئی ماں باپ چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بیٹی چھوڑ کر آیا ہے، کسی کا پریوار ہے، سہارا ہے، تو کہا تم لوگ چلے جاؤ. اللہ اکبر. اتنا کہا نا ایک بندے نے نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا. تو میرے آقا حسین کہتے ہیں عباس دیا کو بجھا دو، ہو سکتا ہے کوئی اندھیرے میں چلا جائے، ہو سکتا ہے اجالے میں جانے میں غیرت آتی ہو، کوئی اندھیرے میں چلا جائے. غازی عباس نے وہ دیا بجھایا. اللہ اکبر. جب دیا بجھایا نا اور کچھ دیر کے بعد جب دیا روشن کیا، تھوڑی سی تبدیلی نہیں آئی تھی، ایک بندہ نہیں ہلا، ہاں کوئی تبدیلی نہیں. ہاں بس فرق اتنا تھا دیا بجھایا تو آنکھ سوکھی تھی، جب دیا روشن کیا تو آنکھ بھیگ چکی تھی. اللہ اکبر. آنکھیں بھیگ چکی تھی اور کہا حسین ہمیں مت بھیجو، اگر ہم چلے گئے تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا کہہ دے، اگر پوچھ لے میرا نواسا پیاسا تھا پھر بھی تم چلے گئے تو حسین بتاؤ ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے. سبحان اللہ، کیا جواب دیں گے. حسین ہم نے قسم کھایا ہے آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہاں اتنا کہا. اب سنیں جب یہی بات چل رہی تھی نا تو تاریخ میں ایک نام آتا ہے حبیب ابن مظاہر کا. سبحان اللہ، حبیب ابن مظاہر کا. ہاں کون تھے؟ میرے حسین کا یار تھے، دوست تھے. سنو دوستی رکھنے والوں، یار بنانے والوں، وہ یار نہیں تھے جو شراب کے اڈے پہ لے جائے، وہ یار نہیں تھے گناہوں کے اڈے پہ لے جائے. یار عشق کرنے والا یار ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اٹھے حبیب ابن مظاہر، تلوار نکالا، میرے آقا حسین کے قدم میں رکھا اور کہا حسین اگر ہم اتنے برے لگتے ہیں تو ہمارے تلوار سے ہمارے سروں کو قلم کر دو، لیکن جانے کی بات نہ کرو. حسین ہم جب چلے تھے تو قسم کھا کے چلے تھے اگر ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، اگر مریں گے تو آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں گے. یہ میرے حسین کے یار کا عالم ہے. اللہ اکبر. جب میرے حسین نے اتنا سنانا تو کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر جاؤ سب جا کر کے آخری رات عبادت کر لو، آخری رات بچی ہے عبادت کر لو، عبادت کر لو، عبادت کر لو. جب اتنا کہا کہ میرے حسین نے اللہ اکبر. مؤخرین لکھتے ہیں ایک بھی ایسا خیمہ نہیں تھا جس سے قرآن کی صدائیں نہ آ رہی ہو، ایک بھی ایسا خیمہ نہیں تھا جس میں سے اللہ کو منانے کی آہ نہیں آ رہی ہو. اللہ اکبر. ایک بھی ایسا خیمہ نہیں تھا جس میں سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو نہ آ رہی ہو، ایک بھی ایسا خیمہ نہیں تھا جس میں سے آہ کی صدا نہ آ رہی ہو. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے جب کل کا سویرا ہوا ہے، جب جنگ کا اعلان ہوا ہے، جب جنگ کا اعلان کیا گیا تو یہی حبیب ابن مظاہر ہے، یہ میرے آقا حسین کے بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اب اجازت دیجئے جنگ میں جانے کا، اجازت دیجئے. اللہ اکبر. 72 سال کا بوڑھا ہے، 72 سال کا بوڑھا ہے حبیب ابن مظاہر ہے. 72 سال کا بوڑھا کمر جھک چکا ہے، کمر جھک چکا ہے، لاٹھی کا سہارا سے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر ہے کہہ رہے کہ امام اجازت دیجئے جنگ میں جانے کا. اتنا کہا ہے آقا حسین کہتے ہیں حبیبی میرے یار بتاؤ تو سکے، تم تو 72 سال کے پورا ہو، بتا کیا کرے گا جنگ میں جا کر کے. اتنا کہا ہے حبیب ابن مظاہر ہے کہتے ہیں آقا اجازت دی دیجئے، اتنا بھی اجازت دی دیجئے، سواری پر سوار کر دیجئے. اگر ان یزیدیوں کو چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو پھر اپنا یار نہیں کہنا، اپنا دوست نہیں کہنا. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے میرے حسین نے حبیب ابن مظاہر کو سینے سے لگایا اور کہا جا خدا حافظ ہے، جا چلا جا. اللہ اکبر. اتنا کہا ہے حبیب ابن مظاہر کو سواری پہ سوار کیا ہے، حبیب ابن مظاہر ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایڑی مارا اور یزیدیوں کے سامنے جا کر کے ٹھہر گیا. جیسے یزید نے، جیسے حبیب ابن مظاہر نے یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. عمر بن سعد نے کہا تھا وہ دیکھو 72 سال کا بوڑھا ہے آ رہا ہے، اسے نیزے پہ ایسے اچھال دو
کو औकात का पता चल जाए। ये करबला में आकर के हमें हल्के में ले रहे हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा है। उसी सिपाही में से एक सिपाही ने कहा सुनो मुझे इजाजत दिया जाए, ये 3 दिन से प्यासे है, हुसैन के खेमे में 3 दिन से पानी नहीं पहुंचा है। हाँ और सुनो अभी हुसैन ने एक खुतबा दिया है जिसका असर ये हुआ है कि हमारे सिपाही में से एक सिपाही हुसैन की तरफ चले गए हैं। हाँ मुझे इजाजत दो ताकि मैं इसे पानी का लालच दूं, इसे अपने तरफ मोड़ लूं। अल्लाह अकबर इतना कहा था कि अमर बिन साद ने कहा सुन मुझे तो मुश्किल लगता है, ये यजीदी नहीं हुसैनी है, नहीं पलटने वाले। हाँ मुश्किल लगता है लेकिन चला जा, 72 साल का बूढ़ा है, प्यास का शिद्दत होगी, अल्लाह अकबर कहीं पलट जाए। इतना इजाजत लेकर के सिपाही का एक बंदा बाहर निकला है, प्याला में पानी है, कह रहा है ऐ उमर ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर आप प्यास की शिद्दत होगी, ये ले पानी पी ले और हमारे तरफ आ जा। अल्लाह अकबर कहा था कि 72 साल के उम्र में तुझे मरना नहीं पड़ेगा, तुझे कत्ल नहीं होना पड़ेगा, आ ये ले पानी पी ले हमारे तरफ आ जा। हाँ अगर आ जाओगे तो हम अपने इलाके का गवर्नर बना देंगे। इतना कहा था। जब हबीब इब्ने मुजाहिर ने इतना सुना है अल्लाह अकबर घोड़े को तेज किया, सिपाही के पास पहुंचा, आकर के कहा बता क्या कह रहे थे। सिपाही ने समझा हबीब इब्ने मुजाहिर पानी पीने आया है, लगता है मान गया है। अल्लाह अकबर सिपाही ने यूं पानी का प्याला बढ़ाया, कहा ये ले पानी पी ले। इतना सुना था हबीब इब्ने मुजाहिर ने पानी को इतना जम के ठोकर मारे कि पानी का प्याला सिपाही के माथे में लगा, इतने जम के लगा कि वो प्याली के चोट से माथे पकड़ के बैठ जाता है। फिर हबीब इब्ने मुजाहिर कहता है औकात में ला, हमें पानी से खरीदने की कोशिश ना कर, याद रखना हम यजीदी नहीं हुसैनी है, हम 3 दिन क्या 30 साल भी प्यासा रह सकते हैं। याद रखना हम वो है जो एक जिंदगी क्या अगर 100 जिंदगी भी मिल जाए तो हम हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।